قسم کی حمد و ثنا اس عظیم ذات کے لیے، اس عرش والے خدا کے لیے جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، جو یکتا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اسے کبھی زوال نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری زندگی تب تک نامکمل ہے جب تک ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزارتے، آپ کے مطابق، آپ کے اسوے کے اوپر نہیں چلتے۔ ہمارا کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے۔ ہماری کوئی بھی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے جب تک کوئی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد، اخوت، بھائی چارہ، پیار، محبت۔ یہ موضوع اپنی نوعیت میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں کہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتا تھا، نوافل پڑھا کرتا تھا۔ جب مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کائنات کے امام نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، ایسا مت کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا عبادت ہے، نوافل پڑھنا عبادت ہے، اتنا عظیم عمل ہے، لیکن کائنات کے امام فرما رہے ایسا مت کرنا۔ نماز پڑھنا بڑا عظیم عمل ہے، نوافل پڑھنا بڑا عظیم عمل ہے، روزے رکھنا صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بڑا عظیم عمل ہے، لیکن فرمایا ایسا نہ کیا کرو۔ روزے رکھو لیکن چھوڑ بھی دیا کرو۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ، لیکن سو بھی جایا کرو، اس لیے کہ تمہارے بدن پر تمہارا حق ہے، تمہاری ان آنکھوں پر تمہارا حق ہے۔ فرمایا تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ روزے رکھنے رکھو لیکن چھوڑ بھی دیا کرو۔ فرمایا ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ 3 روزے کفایت کر جائیں گے، اس لیے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، اور اگر مہینے کے اندر 30 روزے رکھ لیے جائیں تو مہینہ پورا ہو جاتا ہے۔ 30 روزوں کا اجر و ثواب آپ اندازہ کریں، کتنی خوبصورت بات پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ فرمایا صرف عبادت ہی نہیں کرتے رہنا، صرف روزے ہی نہیں رکھتے رہنا، بیوی کے حقوق بھی لازمی ہے، والدین کے حقوق بھی لازمی اور ضروری ہے،
اولاد کے حقوق بھی لازمی اور ضروری ہے، تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے، آنکھوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حقوق العباد کی اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جبر نہیں کرنا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں چھیننا، کسی کی اوپر زد و کوب نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ اگر ایسا معاملہ بن گیا تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا فوری جا کے اس سے معافی مانگ لو۔ کسی کے اوپر زیادتی کیا، ظلم کیا، کسی کا مال چھینا، کسی کا حق مارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ اس لیے کہ جب تمہارے پاس درم و دینار نہ ہوں گے، معافی نہ مانگی ہوگی، تو ایسے وقت میں قیامت کا جب دن ہوگا تو عرش والا خدا تمہاری نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دے دے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے تمہارے سر کے اوپر ڈال کے تمہیں جہنم کے اندر بھیج دے گا۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ لوگ اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں باتیں، ہاں جی یار بندہ دے فوت ہو گیا ہوں میں کی کرا، میں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، میں نے اسے مارا بھی ہے، گالی بھی دی ہے۔ اب وہ راستہ اختیار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ہوا ماشاءاللہ کئی راستے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ اللہ نے معاف تے گالی دینا ہے، اللہ نے معاف تے گالی دینا ہے، کونی 4-5 ساٹھ لینے گالیاں کٹ لینے، اللہ کو دعا مانگا کہ اللہ نے معاف کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ مال چھین لیتے ہیں، معافی مانگ لیں گے اللہ سے۔ ایسے بندے کی معافی اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہوتی نہیں۔ اور جو بندہ حقوق العباد کے اندر حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، وہ بندہ اگر تہجد کے ٹائم اٹھ کر، رات کی تاریکی میں اٹھ کر، جب اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، آنسوؤں کو بہائے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، رب نے تب بھی معاف نہیں کر۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اس میں جو رستے دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ دیا کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ کائنات کے امام کے صحابہ کرام بیٹھے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ مفلس آدمی کسے کہیں گے؟ مفلس شخص کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں، مفلس پتہ کسے کہتے ہیں؟ مفلس اس شخص کو کہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی، رب کی بارگاہ کے اندر آئے گا، جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، بڑیاں نیکیاں کی ہیں اس بندے نے، بڑی عبادتیں کی ہیں، تہجد پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز کا پابند تھا، نفل و نوافل پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، صدقہ خیرات دیتا تھا، بڑا عابد تھا، بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، بڑا اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا، بڑا اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھانے والا تھا، بڑا آنسوؤں کو بہانے والا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، اتنا بڑا عابد۔ فرمایا ایک بندہ آئے گا، اس بندے کو اس نے گالیاں دی ہوں،
اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا۔ اب نامہ مال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن دنیا میں رہ کر اس نے کسی کو گالی بھی دی، کسی کے اوپر ظلم بھی کیا، اس نے سمجھا میں تو بہت بڑا عابد بن گیا ہوں، لہذا میں جس کا مرضی حق ماروں، جس کا مرضی حق کھاؤں، جس کے مرضی حق کے اوپر قبضہ کروں، جس کی مرضی جائیداد کے اوپر قبضہ کروں، جس کے اوپر مرضی ظلم و ستم کروں، جس کو مرضی گالیاں دوں، جس کے مرضی جس کے ساتھ جبر کروں، زیادتی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایک عدالت ہے رب کی عدالت۔ یہ دنیا کے اندر تو ظلم و ستم کی یہ جو آندیاں بہا رہے ہو، اور دنیا کے اندر تو پیسوں کے بلبوتوں اور تعلقات کے بلبوتوں کے اوپر بچ جاتے ہو، لیکن رب کی عدالت میں کیسے بچو گے؟ جہاں اللہ کے انصاف کا ترازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، رب قیامت والے دن کہے گا تو بھی اپنا بدلہ لے۔ اس قدر اللہ کی انصاف کی عدالت ہوگی۔ کیا آج ہمیں اس بات کی فکر ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے کسی کے ہاتھوں سے تکلیف تو نہیں پہنچائی، زبان سے تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، کسی کو گالی تو نہیں دی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نامہ مال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، صدقات ہی صدقات ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، نوافل ہے، بھرا پڑا ہے نامہ اعمال نیکیوں سے۔ لیکن کسی کو مارا ہوگا، وہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی نیکیاں اٹھا کے اسے دے دے گا۔ جس کو گالی دی ہوگی اس کی نیکیاں اٹھا کے اللہ اس کو دے دے گا۔ جس کی جائیداد میں قبضہ کیا اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا۔ ایک اور بندہ آئے گا، اللہ یہ بندہ وہ ہے جو طاقتور تھا، میں کمزور تھا، اللہ اس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے دے دے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جن جن لوگوں کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ لوگوں کی قطاریں بنتی آئی جائیں گی، اللہ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کے ان بندوں کو دیتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ جو نیک بندہ ہے اس بندے کے پاس تو نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اتنی عبادت کا کیا فائدہ؟ عبادت کر، نماز پڑھ، یہ فرض ہے، لیکن ان فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی یہ بھی سب سے زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کو ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اپنے عزیزوں کو تنگ نہ کریں، اپنے رشتہ داروں کو تنگ نہ کریں، اپنے دوستوں کو تنگ نہ کریں، اپنے ہمسایوں کو تنگ نہ کریں، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کریں۔ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کتنے حقوق، اس قدر تلقین ہے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خود جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے اس قدر پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کرتے، اس قدر تلقین کرتے، مجھے یوں محسوس ہونے لگ پڑا کہ وراثت کے اندر بھی شاید پڑوسیوں کو حصہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وراثت میں پڑوسیوں کو حصہ ملنا شروع ہو جائے گا بندہ بھائی، اس قدر پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ بلکہ مدینے کے تاجدار نے یہاں تک فرما دیا وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں، وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، ہمسایہ بھوکا پڑا ہے، پڑوسی بھوکا پڑا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ بندہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قدر پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ خیال رکھا کریں اپنے پڑوسی کا۔ پچھلے جمعے بھی میں نے یہی بات تلقین کی تھی، یہی بات بیان کی تھی۔ فیصل آباد کے اندر کیا ہوا؟ اس نے اپنے بچوں کے گلوں کو کاٹ دیا، بھوک کی وجہ سے خود کو ذبح کر دیا۔ کیوں؟
کیونکہ مہنگائی کا اس قدر دورہ ہے، نفسا نفسی کا عالم بنا ہوا ہے۔ بجلی کا بل آتا ہے اگر 1500 روپے تو اوپر 4000 کا ٹیکس آتا ہے۔ کیا کریں؟ پیٹرول اگر 1 لیٹر ڈلوا لیا ہے تو 4-5 گیڑے لگائے وہ ختم ہو گیا، دل کرتا سائیکل لے لو۔ اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے، آٹا مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں مہنگی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس دور کے اندر اپنے قریبی ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا خیال رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو بندہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کرے، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرے۔ اور آگے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ بندہ جب اس کے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کیا کرے۔ یعنی گھر کے اندر مہمان آگے چہرے تو سرتا واقعہ کی یہ مصیبت آ گئی، ان کی تو کون ہے؟ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، کھلایا کرو، اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے گا۔ مہمانوں کی قدر کیا کرو، گھر کے اندر جب مہمان آ جائیں تو کھلایا کرو، خوش ہوا کرو۔ ایک گھر کے اندر مصیبت آ گئی، ان کی تم بھائی، وہ گھر کے اندر یہ نہیں کہ تو جناب مٹن کڑھائی لے کے آئے تو پھر ہی کل بندی نہیں، تیرے گھر کے اندر جو چیز موجود ہے خوشی کے ساتھ وہ کھلا، سالن پکے وہ کھلا دے، چٹنی بنی ہے وہ کھلا دے، اچھے انداز کے ساتھ پانی پلا دے، بوتل نہیں پلا سکتا، اتنی حیثیت نہیں ہے، خوشی کے ساتھ پانی پلا دے، جو گھر میں تو خود کھا رہا ہے وہ کھلا دے، کوئی مسئلہ نہیں، خوشی کے ساتھ کھلا۔ اللہ تعالیٰ تیرے کھانے کے اندر بھی برکتیں ڈال دے گا، تیرے گھر کے اندر بھی برکتیں ڈال دے گا، پریشان نہیں ہونا۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ بندہ خیر کی بات کرے، وہ بندہ اچھی بات کرے، وہ بندہ بھلائی کی بات کرے۔ اگر اسے پتا ہے کہ میرے منہ سے گالیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میرے منہ سے گندی باتوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا، فرمایا وہ خاموش نہیں، اپنی زبان کو تالا لگا کر دے۔ کتنی خوبصورت دین کی تعلیم ہے۔ فرمایا دو مومن آپس کے اندر لڑ پڑے صلح کروا دو، ہم سارے مومن ہیں، صحابہ ایمان ہیں، ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، ہم سارے مسلمان ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ایک رشتہ دینی رشتہ ہے، دینی رشتہ یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ برما میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ انڈیا میں ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف کے دل سے پڑھا وہ ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یارو اگر مسلمان بھائی آپس کے اندر لڑ پڑے تو صلح کروا دیا کرو، تیلی نہ لایا کرو، تیلی نہ لایا کرو، یہ لڑ پڑے ہیں ادھر جانا ہے، اے وہ تیرے تو یہی کہتا سب کہتا تیری ایسی دی تیسی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ادھر جاتا ہے ادھر آگے کرتا ہے، اور دونوں کو آپس کے اندر پھر مزید لڑا دیتے ہیں، یہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ وہ ہم مسلمان ہیں، صحابہ ایمان ہیں، آپس کے اندر صلح کراؤ، پیار کے ساتھ رہا کرو، محبت کے ساتھ رہا کرو، کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو صلح کروانی ہے، کیا کروانی ہے پھر؟ صلح کروانی انشاءاللہ۔ ہم نے اس لڑائی کو زیادہ طویل نہیں کرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، اگر لوگوں کے درمیان صلح تم کرواؤ گے تو اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے گا۔ صلح اتنا عظیم عمل ہے
بلکہ اللہ فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے، یہ کلام الہی اللہ کی رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں فرقہ بندیاں نہ بناؤ۔ پہلے لوگوں کے اندر اختلاف ہوتا تھا ائمہ اکرام کے اندر، لیکن تعصب نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کے مولوی کیا ہے؟ وہ ایسا لوگوں کے اندر درود غلط قسم کا بھر دیتے ہیں کہ پھر سانحہ چڑھا والے جیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ برسر عام عید والے دن مسلمانوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس قدر غلط قسم کے لوگوں کے اندر وہ بارود بھر دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے مسلمانوں کی جانیں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فرقہ بندیوں میں نہ بٹو۔ کیا ہو گیا آپ؟ پھر اللہ نے اگلی جو بات کی وہ بڑی قیمتی فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس کے اندر ملا دیا۔ یہ دلوں کو آپس کے اندر ملانا، لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مومنوں کو بھی صفت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو، یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تمہاری حالت ذات کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، رب نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پیار کے ساتھ رہا کرو، محبت کے ساتھ رہا کرو، لڑائی اور جھگڑے نہ کیا کرو۔ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو برائی سے روکنا ہمارا حق بنتا ہے، نیکی کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم بھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا بیان؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مومن مرد ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور فرمایا جو مومن خواتین ہیں وہ ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب ان مومن مردوں کا کیا کام بنتا ہے، مومن خواتین کا کیا کام بنتا ہے، یہ کیا کریں؟ یہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا ان مردوں نے، ان خواتین نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے نازل ہو جائیں گی۔ پیار و محبت کو معاشرے کے اندر فروغ دیں، بھائی چارے کو فروغ دیں۔ یہی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو۔ حقیقی مسلمان کی علامت بھی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کائنات کے امام نے فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمارے نبی کس قدر امت کی فکر کرنے والے، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا لیے لیکن بد دعا نہیں کی۔ امت کی اس قدر خیر اور اس قدر امت کا درد تھا ان کے اندر۔ ہمارے اندر اپنے بھائیوں کے بارے میں کتنا درد ہے، یہ ذرا ہم بھی تو سوچیں۔ آج کے جمعے کے اندر یہی بات، یہی ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ ہم نے حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے۔
ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، ہم نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، ہم نے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، ہم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کا عزم لے کر اٹھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ہم نے معاشرے کے اندر لڑائی کو ختم کرنا ہے، صلح والی فضا کو قائم کرنا ہے۔ ہم نے معاشرے کے اندر بد امنی پیدا نہیں کرنے دینی۔ یہ جو سیاسی کلچر ہے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کو زد و کوب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم ان کا حصہ نہیں بننا۔ ہم نے انہیں اچھے اخلاق کی تلقین کرنی ہے، انہیں ہدایت کرنی ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور لا الہ الا اللہ اس نے بھی پڑھا، تم نے بھی پڑھا، تمہیں ایک دوسرے کے دشمن۔ ہم نے معاشرے کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر بنانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔